پروگرام میں خوش آمدید ناظرین. جس ملک کے اندر لوگوں کو تنخواہ نہ مل رہی ہو اور لوگ ٹرین کے سامنے آ کر اپنی جان اپنے ہاتھ سے لے رہے ہوں، اس ملک کے اندر جو پالیسی میکرز ہیں جب ٹیکس کی بات کرتے ہیں تو ان لوگوں کو جن کو کچھ نہیں مل رہا ذرا عجیب سا لگتا ہوگا کہ ٹیکس تو اگر لوگ دے رہے ہیں تھوڑا بہت تو یہ پیسہ جا کدھر رہا ہے؟ کدھر جا رہا ہے آپ کے خیال میں رائے صاحب یہ پیسہ ذرا اس کے آپ کدھر جا رہا ہے؟ طلعت صاحب ان کے پاس انفارچونیٹلی کوئی ویژن نہیں ہے. یہ نا رینڈم بیسس پہ نا جی پیک اینڈ چوز کرتے ہیں اور آربیٹری ان کے ڈیسیجنز ہیں. اسٹیل مل جی پروفٹس میں تھی یا اسکوائر ایون تھی، اچانک 20-30 بلین روپیز لاس میں آ گئی. وابڈا کا اگر ان کے بقول سرکولر ڈیٹ 160 بلین کا تھا تو اچانک وہ 500 بلین یا 400 بلین پہ چلا گیا. کیسے آپ ہمیں سمجھائیں نا. آپ سر دیکھیں جب آپ یہ کدھر جاتے ہیں پیسے اتنے بلین سنتے ہیں؟ رینٹل پاورز کو دیکھ لیجئے. سپریم کورٹ میں آپ نے فالو بھی کیا، اس میں کیا کچھ نہیں ہوا. اچھا اسی طرح SNGPL کو دیکھ لیجئے کہ ایک کمپنی جو پروفٹ میں نہ چل رہی تھی اچانک اس کو اوور ڈرافٹ میں چلی گئی ہے. ایک طرف یہ ریاست ہے PSO is on the verge of bankruptcy. یہ آج ہمیں ذرا یہ جو گورکھ دھندا سمجھا دے گونل صاحب کہ ایک طرف ریاست ہے جو اپنے ورکرز کو سیلری نہیں دے پا رہی، ایک طرف ریاست وہی ہے جو بلینز کا نقصان برداشت کیے چلی جا رہی ہے. دونوں چیزیں تو ٹھیک نہیں ہو سکتی. طلعت صاحب میں سمجھتا ہوں یہ ایک جو گفتگو ہے یہ اس میں کوئی، میں اگر یہ کہوں کہ PIA پرافٹ میں کیوں نہیں جا رہی، جانے چاہیے. اگر میں یہ کہوں کہ ریلوے کیوں خسارے میں جا رہی ہے، اس کو پرافٹ میں جانا چاہیے. اگر یہ کہیں نیشنل بینک کا تو خیر انہوں نے ایسے ہی نام لے دیا، وہ پرافٹ میں تھا. تو یہ ادارے یقیناً جو نئی لاسز کر رہے ہیں ان کو پرافٹ میں جانا چاہیے. لیکن میں یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ PIA پریویس گورنمنٹس میں اس سے پہلے کب پرافٹ میں تھا، ریلوے کب پرافٹ میں تھی. ہم اس بات سے کب بھی اختلاف نہیں کرتے، اس میں ریفارمز آنی چاہیے، ریفارمز کریں گے اور لگے ہوئے ہیں. اور آج میرے خیال میں شاید آپ کو علم ہوگا کہ آج PIA خسارے میں نہیں ہے. جو پچھلا سرکولر ڈیٹ جو ہے وہ سو ہے، لیکن اس وقت اور پارک کر دیا ہوگا. نہیں سر نہیں، پریزنٹلی اس کا خسارہ نہیں ہے. آپ چیک کروا لیں، صبح راج صاحب کروا لیں. لیکن اس ڈیبیٹ کو اور یہ ڈیبیٹ آج سے نہیں چل رہی، یہ ڈیبیٹ شروع سے چل رہی ہے. پریویس گورنمنٹ بھی چل رہی تھی، آپ بھی چل رہی، آئندہ بھی اس کو چلنا چاہیے، اس میں بہتری لانی چاہیے. لیکن جو آپ ٹیکس ریفارمز کی ہم بات کر رہے ہیں، جو ہم GST لگانا چاہ رہے ہیں، ان لوگوں کے جو نہیں دے رہے، جو GST پہلے لگا کوئی نیا نظام نہیں ہے، ان چیزوں کو الجھانے میں میں سمجھتا ہوں یہ مناسب نہیں ہے. جو دے رہے ہیں ان کا کیا کر رہے ہیں آپ؟ میں وہی عرض کر رہا ہوں، آپ جو دے نہیں رہے، یہی تو میں یہ کہہ رہا ہوں. جو دے رہے ہیں ہم تو ان کا پوچھ رہے ہیں. سر میں عرض کر رہا ہوں نہیں دے رہے. آپ کا دیکھو سر طلعت صاحب دو باتیں. ایک فیصلہ تو یہ ہے کہ آپ نے اسٹیٹس کو پہ چلنا ہے اور اس گفتگو کے ارد گرد گھومنا ہے کہ PIA کو درست کریں، اسٹیل مل کو درست کریں، ٹیکس نہ لگائیں. ٹیکس لگائے بغیر گزارا ہو جاتا ہے. سر آپ کا دنیا میں سب سے کم آپ کا ٹیکس ٹو GDP ریشو ہے، اور دنیا میں بلند ترین انفلیشن ہے which is the worst type of tax by the way. یس میری سن لیں. تو دونوں چیزیں نہیں اس ٹیکس کا اور اس انفلیشن کا میں سمجھتا ہوں کہ جب تک آپ جنریٹ نہیں کریں گے، ریسورسز جنریٹ نہیں کریں گے. کدھر جا رہے ہیں گونل صاحب؟ جنریٹ ہم کر رہے ہیں. سر آپ لے دے کیا رہے ہیں؟ آپ دنیا میں سب سے کم پیئنگ ٹیکس کنٹری ہیں آپ. چپ ان نا. اچھا یہ بات ٹھیک ہے. اور میں تھوڑا سا ان سے یہ بھی سوال کر لوں کہ جب مشرف کی گورنمنٹ تھی، جو میری انفارمیشن ہے، اس وقت 9 کی بجائے 14.9% ٹیکس ٹو GDP ریشو تھا، جو کم ہو کے 9 پہ آ گیا ہے. اس کا بھی ذرا یہ جواب ساتھ ہی دیتے جائیں تاکہ ان کی جو ہے نا وہ خوبصورت گفتگو اس میں یہ بھی شامل ہے. حقیقت گو ہیڈ. طلعت صاحب اب یہ ہمارے سینئر ہیں، مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں کہاں سے شروع کروں اور کہاں ختم کروں، اور ان کی سادگی پہ کوئی اب میں کیا کہوں. یہ ریکارڈ میں لے کر آئیں، میں آپ کو یہ بتاؤں. یہ ریکارڈ کو سیدھا کرے، اس ریکارڈ کو ذرا اس ریکارڈ کو میں ایسے نہیں ہے، میں ریکارڈ کو سیدھا کرے نا ذرا. چشمہ چیک کر لیں سر، اتار صاحب سے کہیں. میں دکھاتا ہوں. اب اسی ریکارڈ کو دکھا دیں، اس کی اشارہ کریں. طلعت صاحب جب سے پاکستان بنا، the debt was $40 billion. ان 2 سالوں میں more than $11 billion.
फॉरेन रिजर्व्स आज इनकी ऑफिशियल फिगर्स $13 बिलियन, 2 सालों में $11.5 बिलियन की इनकी बोरोइंग है। जिस दिन हम लोग हुकूमत छोड़ के गए डॉलर वॉज 60 रुपीज, आज टुडे डॉलर इज 87 रुपीज। तलत साहब, पंजाब हुकूमत, एक मैं छोटी सी मिसाल देता हूं, जो सबसे बड़ा सूबा है पाकिस्तान का, पंजाब का सरप्लस फंड था, आज पंजाब इज इन ओवरड्राफ्ट इन सीरियस फाइनेंशियल क्राइसिस। अच्छा, फरमा रहे हैं कि जी मुझे वो रेशो बता दीजिए। मैं जवाब देता हूं, जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर थे आज वही आपके फाइनेंस मिनिस्टर है, तो वो जो फिगर आपको देंगे आप उन्हीं से ले लीजिए। नहीं, मैंने उससे नहीं ली। तलत साहब, आप फ्रैंकली मुझे बता दें। मिनिस्टर ऑफ स्टेट भी वही है और फाइनेंस मिनिस्टर। मैं क्यों अपने बुजुर्ग को एक ऐसी पोजीशन में लेके आऊं या आपकी वसादत से ऑडियंस को ऐसी फिगर दूं, जो हमारे एडवाइजर थे वो आपके एडवाइजर हैं, जो हमारे मिनिस्टर ऑफ स्टेट थे वो आपके मिनिस्टर ऑफ स्टेट है। तो आप बजाय इसके या कंट्राडिक्ट करें। अच्छा, मेरी बात सुने सर, मेरी बात सुने। जो आज मिनिस्टर है या फेडरल मिनिस्टर है, मेरी बात सुने, आज जो फेडरल मिनिस्टर या मिनिस्टर ऑफ स्टेट है इनकी हुकूमत में, वो इनको फिगर एक्यूरेट देगा कि मुझे देगा? मैंने उससे नहीं ली वैसे, मैं आपको। अच्छा चले सर, अब आगे चलते हैं। सर, मैंने इदारे गिने, इन्होंने फरमाया नेशनल बैंक नहीं है। नेशनल बैंक के जितने राइट ऑफ हुए लोन, ठीक है सर, और अब मेरे ये बुजुर्ग हैं, मैं इनके सामने ये कोई बात मेरी मुनासिब नहीं बनती। 14.9 और 9 सर मेरी, अच्छा, और फरमाया कि हमने 50% सैलरी बढ़ाई है। तलत साहब, ये बहुत बड़ी, ये मैंने भी समझता हूँ, मैं भी 5 साल कैबिनेट में बैठा हूँ, मैंने भी ये चीज देखी है। तलत साहब, टैक्स दे कौन रहा है? हर वो शख्स जिसकी सैलरी है और इसकी सैलरी डिडक्शन एट सोर्स होती है। तलत साहब, एट सोर्स डिडक्शन। यही तो मेरे अच्छा, भाई हम एक कर रहे हाथ हैं से कि आप क्यों वो जाता किधर है? मेरा तो सवाल है, वो जाता किधर है टैक्स? वेयर डज इट गो? मैं इनसे सिर्फ फॉर गॉड सेक मैं एक मामूली सी अर्ज करना चाहता हूँ। एक हाथ से आप उनसे पैसा ले रहे हैं, दूसरे हाथ से आप उनको पैसा दे रहे हैं, इधर उनको टैक्स कर रहे हैं, दूसरे उस तरफ उनकी सैलरीज आप बढ़ा रहे हैं। तलत साहब, जितनी करप्शन पाकिस्तान की तारीख में इस हुकूमत में हुई है सर, इतनी कभी पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं हुई। ऑन दिस हैप्पी नोट लेट मी टेक अ ब्रेक है। ब्रेक के बाद नाज़रीन वापस आते हैं और हम दोबारा बात करेंगे रुखसाना अनवर से, क्योंकि नाजिया से मेरा राब्ता नहीं हो रहा, वो टेलीफोन नहीं उठा रही, और रुखसाना से पूछेंगे कि क्या इस बहस से उनको अपना मसला हल होता हुआ नजर आता है? क्या उनको लगता है कि मुल्क के अंदर हुकूमत है जो लोगों की फलाह का ख्याल रखती है, ऐसी रियासत है जो लोगों के मसाइल के ऊपर तवज्जो दिए हुए है, या ये वो बहस है जो सेनेट और पार्लियामान के अंदर RGST को पास करवाने के लिए तो दुरुस्त है, उनके मसाइल हल करने के लिए दुरुस्त नहीं है, उसका ताल्लुक ही नहीं है? स्टे ट्यून्ड, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। मैं आपको एक रिकॉर्ड